اب آج جو عذاب آتا ہے، دیکھیے کافروں کے لیے عذاب اصل میں آخرت میں ہے۔ دار العذاب دار الجزا وہ تو آخرت ہے، یہ تو دار الامتحان ہے۔ اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہو تو حامل کتاب الہی، شریعت خدا بندی کی کسٹوڈین، اللہ کے رسول کی نام لیوا، اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی، عمل اس کے برعکس ہو۔ حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا، اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا، اسے اپنا کلام دیا، کتاب دی، اسے اپنی شریعت دی، تو کس لیے دی؟ تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وہ گویا کہ اس روئے ارضی پر وہ امت، وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے۔ اے انسانوں، ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون، ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت، ہمارے پاس ہے اس کی کتاب، ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا اسوہ۔ آؤ ہماری طرف، ہمیں جانچو، ہمیں پرکھو، ہمیں دیکھو، ہم واقعتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا؟ دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا؟ وہی بات تو نہیں ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا امن ہے، کیسا بھائی چارہ ہے، کیسی اخوت ہے۔ آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا نظام کتنا صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدہضمی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا مر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت، انسانی عزت، انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہیں، حریت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا، دنیا کی خلافت اس کو دی جائے گی، دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی، دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی۔ جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے پڑھا تھا۔ جب صحابہ کرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں، اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں، کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہوں۔ اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان، کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام؟ یہ مسلمان کیا اسلام پر کاربند ہے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا۔ ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرق امین آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے۔ ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ قرقی ہو رہی ہے۔ عوام کے اندر جو بھی راہسا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو، وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھوں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا۔ ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے
اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ. یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے، ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے. انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے. آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے. اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا. پہلے تقریباً 20 برس جو ہیں ہندوستان کے، بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے. اب 30 برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے. بڑی کڑوی بات ہے. آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نبٹ لے گا. اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی، بڑا سو عذاب تو وہی کا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے. اب رسول آئے گا نہیں، ایک ایکسیپشن ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے. اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے، تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لیے سمجھنا، حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کر دوں. دیکھیے ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں؟ ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی 1400 برس ہوئی ہے. 1417 سن ہجری چل رہا ہے نا. اس میں آپ اور حضور کی بعثت 12 برس اور، تو 1430 برس سمجھیے. اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے. یہ ہماری کل تاریخ ہے. ابھی 1450 برس نہیں ہوئی. ہم سے پہلی جو امت تھی 2000 برس تک اسی مقام پر فائز رہی. وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل. وہ موسیٰ کے امتی تھے، ہم محمد کے امتی ہیں علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے. نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی، رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول، کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جامع ترین کتاب، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. یہ اپنی جگہ تقابل ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیے عمر اس کی طویل تھی 2000 برس، ہماری ابھی 1400 برس ہوئی. اور دوسری بات، اس امت میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. سینکڑوں نبی آئے. شروع ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو. اور آپ کو معلوم ہے اس وقت 2 رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہ السلام. پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی. جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام، اس کا جانشین ہو جاتا تھا. جیسے داؤد کے بیٹے سلیمان. آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو یوں سمجھیے 2 سے شروع ہوا، 2 پر ختم ہوا. موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ. درمیان میں 1400 برس، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. کیسی امت تھی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. چھٹا رکوع بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا، اور 15واں رکوع پھر شروع ہوتا ہے اسی آیت سے. اے بنی اسرائیل میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا، شریعت کو پس پش ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کتاب سے ناطہ توڑ لیا.
بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا، نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ اس پر عمل کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے، یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے۔